بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک اشتہار سوشل میڈیا پہ دیکھا گیا جس میں کچھ قابل اعتراض ذاکرین کے ساتھ آپ کی شرکت اور تصویر موجود ہے، یہ کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ خدا کے لیے عام شیعہ کو بھی عجول نہیں ہونا چاہیے، پھر طالب علم کو تو ویسے ہی دقیق اور محقق اور صابر اور متحمل ہونا چاہیے۔ ابھی وہ اشتہار ہے 13 ذی الحج کا، آج کیا ہے؟ پہلی ذیقعد بھی نہیں ہوئی، پورا یہ مہینہ، پھر 13 دن وہ، ابھی میں چلا کہاں گیا اس میں؟ ایک بات 85 مثالیں ہو چکی ہیں، ہمارے نام کے اشتہار چھپتے ہیں، ہمارے فرشتوں کو بھی نہیں پتا ہوتا۔ دوسری بات یہ ہم بعض جگہ تو پھر رابطے کرتے ہیں، بھائی آپ نے ہمارا نام چھاپا ہوا ہے، کہہ رہے ہیں ہم نے فلاں سے کہا تھا، اس نے کہا تھا وعدہ کروا دوں گا، میں ٹائم دلوا دوں گا، میں لے آؤں گا ان کو۔ ایک بندہ تو پکڑا گیا، اس نے کہا جی آج اتنا اصرار کر رہے تھے وہ، جب ہم نے کہا بھائی آپ کو مصیبت کیا ہے، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ہم کیسے آئیں گے؟ تو کہتے ہیں مولانا میرا بھلا ہو جاتا، 25,000 مجھے بھی نیاز ملنی تھی، آپ کو بلانے پر میں نے کہا تھا میں انہیں لے آؤں گا، تو انہوں نے کہا تھا 25,000 تو میں بھی نیاز دوں گا۔ یہ ہو رہا ہے میرے ساتھ، یہ ہو رہا ہے مجھے حقیر فقیر آدمی کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ 10 اشتہارات اس وقت پاکستان میں چھپ رہے ہیں، سندھ اور پنجاب کی بات کر رہا ہوں زیادہ تر، جس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، ہم سے پوچھا بھی نہیں گیا ہوتا، اور اشتہار دے دیا جاتا ہے۔ مگر تیسری بات، اس اشتہار میں جو نام ہمارا ہے، تصویر ہے، بانی نے ہم سے، میں اس دن انہی علاقوں میں ہوں، میری پہلی 2 مجلسیں ہیں، ایک جگہ پڑھوں گا 11 بجے، ایک جگہ پڑھوں گا رات 9 بجے، دونوں کا فاصلہ 3-4 گھنٹے کا ہے۔ یہ بانی ہمارے پاس آ کے بیٹھ گیا اور کہا کہ آپ رستے میں سے گزرتے ہوئے مجلس پڑھتے، چاہے 10 منٹ کے لیے پڑھتے، ٹھیک ہے؟ میں پوچھوں گا ان سے کہ آپ یہاں کون کون پڑھنے آ رہا ہے؟ کہاں میرے پاس ٹائم رکھا ہے؟ کیا مجھے ضرورت آ رہی ہے کہ میں ان سے پوچھوں آپ یہاں کون کون پڑھنے آ رہا ہے؟ ٹھیک ہے، ہم معلوم ہو جائے کسی بندے کے ساتھ مجھے نہیں پڑھنا چاہیے، پھر آپ کو پتا ہے پنجاب کے دوست یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، سندھ کے دوست بیٹھے ہوئے ہیں، 24 گھنٹے کی مجلسیں، صبح سے چلے گی، دوسرے دن صبح تک مجلس، وہ پتہ نہیں کب پڑھنے آئے گا، میں کب پتہ نہیں معلوم کب پڑھنے آؤں گا، ہمارا آمنا سامنا بھی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ اس لیے بہت جلدی میں فیصلے ہو رہے ہیں، مجھے بڑی تکلیف بھی ہوئی، مجھے پھر کل میرے بزرگوں نے فون کر کے کہا کہ آپ جو ہے وہ نظر انداز کریں۔ افسوس ان دوستوں سے ہوتا ہے کہ جو تنظیمی بھی اپنے آپ کو کہتے ہیں، جو تدین بھی، جو بہرحال اس انداز کے ٹائٹل بھی ان کے ساتھ ہیں، وہ جلدی فیصلے کر رہے ہیں، فوراً کہہ رہے ہیں ڈالروں میں بک گیا، فوراً کہہ رہے ہیں کہ اس نے جو ہے وہ دین بیچ دیا۔ کہاں بک گیا دین؟ کون سا میں دین کا حامل اور مالک ہوں جو بیچ دوں گا؟ میں ہوں کون جو بیچ دوں اور خرید لوں؟ بہت بری بات ہے۔ میں خدا کے لیے طالب علموں سے گزارش کروں گا کہ ذرا متحمل ہو، صابر ہو، حلیم ہو، بردبار ہو، جلدی فیصلے نہیں کریں۔ 13 ذی الحج کا وہ اشتہار ہے، پھر ان میں جو افراد جو قابل اعتراض لوگ ہیں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ ہیں حامل تعلیمات اہل بیت، مولانا طارق جمیل نہیں ہے، ان کے فقہ اہل بیت نہیں ہے، وہ کن کن لوگوں کے پاس جا کر دین پہنچا رہا ہے؟ آپ جانے کو تیار نہیں، آپ بات کرنے کو تیار نہیں، آپ گفتگو کرنے کو تیار نہیں، آپ کہتے ہیں نہیں کافر ہو گیا، اس کا گلا اتار دو۔ کافر بھی ہو گیا تو اس کو اللہ کی مخلوق ہے، اس کو جا کے سمجھاؤ، توبہ کرواؤ۔ توبہ جب کروائیں گے جب آپ بات کریں گے اس سے، جب آپ اس سے ملیں گے۔ یہ کہاں کی منطق ہے؟ یہ کون سی تعلیم اہل بیت ہے؟ میں چھوٹا سا طالب علم ہوں، اس کے بعد بھی رک جاؤں گا 5 منٹ کے لیے، مجھے آگے کوئی حدیث بتا دیجئے کہ جس میں کسی اہل بیت کے فرد نے، معصوم نے، امام معصوم نے یہ کہا ہو کہ اگر کوئی کافر ہو جائے تو اس سے بات کرنا حرام ہے، اس کے ساتھ ملنا حرام ہے، اس کا گلا کاٹنا واجب ہے۔ کہیں مجھے دکھا دو تاکہ میں بھی کچھ ایسا کرنا شروع کروں۔ اگر آپ ہمارے لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ شکریہ۔